بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے اور عشق مصطفیٰ کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر اپنے دامن کو عقیدت و محبت کے سچے موتیوں سے مالا مال کرتے تھے۔ ہر ایک کا بارگاہ خاتم النبیین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیضیاب ہونے کا اپنا اپنا انداز تھا۔ کچھ عاشقان کا انداز عشق و محبت اوروں سے بالکل منفرد، نرالا اور انوکھا تھا۔ ان میں سے ایک ذات حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام جندب اور والد کا نام جنادہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو ذر اور مسیح الاسلام لقب تھا۔ شروع اسلام میں مکہ میں مسلمان ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد دراز، رنگ سیاہی مائل اور داڑھی گھنی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً فقیر، زہد پیشہ اور تارک الدنیا تھے۔ مسلمان ہونے سے قبل ہی توحید پرست اور عبادت گزار تھے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پر آتے ہیں اور رابع المسلمین کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کوشش سے اپنے خاندان اور قبیلے کو مسلمان کیا۔ بنو اسلم بھی آپ کی دعوت پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ عملی طبیعت کے مالک تھے۔ جب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو زیارت خاتم النبیین رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے قرار رہتے تھے، لیکن جب دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ملی تو اسے بصر و چشم قبول کیا اور اسی کام میں لگ گئے۔ غزوہ خندق کے موقع پر مدینہ منورہ تشریف لائے اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و صدق کے سردار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اصحاب صفہ کی اعلیٰ ترین ہستیوں میں ہوتا ہے، جن کے بارے میں خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ حضرات جنت میں میرے قریب ترین ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً ایسی خوبیوں کے مالک تھے جو اسلام کا حسن ہے۔ ہر وہ کام کرتے تھے جسے عقل سلیم قبول کرتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے، یعنی آپ پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی سادگی کہ جس کے بارے میں خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ان سے زیادہ کوئی سچا نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کے پاس دولت کی فراوانی ہو گئی تھی، زمینیں فتح ہو گئی، برکت آ گئی، بہت زیادہ مال غنیمت آیا، زکوٰۃ لینے والے لوگ نہیں ملتے تھے، لیکن ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی حال تھا جس حال میں خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چھوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی کی طرف دیکھے تو وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ لے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق الہی، عشق رسول، جذب و مستی، دنیا سے دوری، فاقہ کشی اور ایثار و بہادری میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمہ وقت خدمت نبی میں مصروف رہتے تھے اور مسجد ہی عملی طور پر ان کا گھر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مواخاتی رشتہ قائم کیا۔ یہ دونوں اہل صفہ کے سپاہی اور باطن کے رئیسوں میں سے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے آخری رسول کی تلاش میں مکہ معظمہ تشریف لائے اور کئی روز تک حرم شریف میں مقیم رہے۔ بالآخر رضا الہی سے ان کا رابطہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا
جن کے پیچھے ہو محتاط اور خفیہ انداز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچے۔ فرماتے ہیں میں عرض برداشت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر اسلام پیش کریں۔ خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پیش فرمایا اور میں وہیں مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، اس معاملے کو پس پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ۔ جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آ جانا۔ میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں تو ان کے درمیان ببانگ دہل اس کا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد میں مسجد حرام آیا۔ قریش موجود تھے۔ میں نے کہا، قریش کے لوگو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ لوگوں نے کہا، اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ لوگ اٹھ پڑے اور مجھے اس قدر مارا کہ مر جاؤں، لیکن حضرت عباس نے مجھے بچایا۔ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص خصوصیت یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے راز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تھے۔ لوگ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی حدیث پوچھتے تو آپ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے جو راز بتائے ہیں، اگر پوچھتے ہو تو نہیں بتاؤں گا، اس کے علاوہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد میں عیسیٰ اور شوق میں موسیٰ صفت تھے۔ سبحان اللہ، دو نبیوں کی صفات والے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کا مقام کتنا ہے، جی دوستو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن ذرا تصور کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کتنے عظیم تھے، کتنے بلند درجہ تھے۔ ادب سے ان کا ذکر اور ان سے محبت و عقیدت بخشش ہے، جسے اللہ پاک توفیق دے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تک مدینہ منورہ میں ہی رہے۔ بعد ازاں کچھ عرصے شام میں گزارا اور پھر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر یا انہوں نے خود مقام ربضہ میں قیام کی خواہش کی اور وہاں ہی رہے اور وہاں ہی انتقال ہوا۔ وفات کے بعد ایک یمنی قافلہ جو کوفہ سے آ رہا تھا، ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس جگہ پر پہنچے تو انہوں نے ہی ان کو غسل دے کر نماز جنازہ پڑھائی اور اسی جگہ پر دفن کر دیا گیا۔ جی دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔